اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سرندیپ موجودہ سری لنکا یا سیلون کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سرندیپ میں آباد ہو گئے تھے، اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی عصبیت جاگ اٹھی۔ ایران عرب کے مقابلے میں ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہندوستان کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے، اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آ جاتا تو روما کی قدیم ستوت سے مروب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراعات دیتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ملک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا۔ سرندیپ اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے، کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔ عبد الشمس عرب تاجروں کا سرگرو تھا۔ اس کا خاندان ایک مدت سے سرندیپ میں آباد تھا۔ وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سرندیپ سے کاٹھیا واڑ کے تک محدود رہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھی۔ موجودہ راجا کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا۔ سن 45 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجا نے تخت نشین ہوتے ہی عبد الشمس کو بلایا اور کہا، مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا۔ میں عرب کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اگر تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کو تیار ہوں۔ عبد الشمس نے جواب دیا، آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ 5 عرب تاجروں کے سوا باقی سب عبد الشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10 دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ عبد الشمس کی بیوی وفات ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا۔ اس لڑکی کا نام سلما تھا۔ شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو۔ شاہسوار اسے تند و سرکش گھوڑے دوڑاتے اور بہترین تیراک اسے خوفناک آبشاروں میں کودتے اور سمندر میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بخود رہ جاتے۔ عبد الشمس کی روانگی کے 20 دن بعد کاٹھیا واڑ کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا اور عبد الشمس اور اس کے 2 ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر کاٹھیا واڑ کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساحت اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے۔ راجا نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی، اور سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجا نے اسے دربار میں بلایا اور 3 عربوں کی جان بچانے کے عوض اسے 3 ہاتھی انعام دیے۔ راجا کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجا نے خوشی سے ان کی یہ درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دی۔ چند سال کی وفادارانہ خدمات کے بعد دلیپ سنگھ راجا کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا۔